آبا و اجداد کی عظمت کی تاریخ سے کوئی کمال ہم کو نہیں ملتا ہے جب تک ہم خود ان آبا اجداد کے کارناموں کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ بزرگوں کی تاریخ سے عظمت نہیں ملتی ہے، ہمیں خود اپنے اندر کمال اور کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں ہمارے وہ اکابر تھے، ان کی شخصیات ایسی تھی۔ ہم میں ہی امام غزالی ہوئے، ابن تیمیہ ہوئے، ابن قیم ہوئے، شاہ ولی اللہ ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی ہوئے، علامہ شبلی نعمانی ہوئے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے انہی بزرگوں نے عظیم الشان شہر بسائے تھے، عظیم الشان ادارے قائم فرمائے تھے۔ شہر کیا کیا ہوئے ہیں تاریخ کہتی ہے، سمرقند ہو، بخارا ہو، غرناطہ ہو، اشبیلیا ہو، اور ہمارے ہندوستان میں دہلی ہو، آگرہ ہو۔ یہ مادی شہر بھی ہوئے، علمی شہر بھی ہوئے۔ یہ مادی شہر بھی اور علمی شہر، بہت ترقی کرنے والے شہر ہوئے۔ ہمارے لیے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اور آج کا نعرہ پیدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا، وہ انا پھٹیچر بودم، ہاں میں تو پھٹیچر کا پھٹیچر ہوں۔ ارے باپ سلطان تھا تو اس سلطنت کو تم بھی سنبھال کے رکھو، تمہاری شان بھی بلند ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کا احساس لینا ہے۔ دیکھو، بڑوں کا مالا جپتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، خود کمال سے خالی رکھو اور بڑوں کا مالا جپتے رہو۔ یہ تنزلی کی علامت ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں ایک عربی کا شعر پیش کیا اور بہت اچھا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ بنو تغلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس میں ایک بڑا شاعر تھا عمرو بن کلثوم۔ اس شاعر نے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ عربوں اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، عرب کے لوگ فصاحت و بیان پر بہت اتراتے تھے۔ وہ قصیدہ تھا، بڑا اعلیٰ معیار کا قصیدہ تھا، زبان و بیان کے اعتبار سے ہو، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے ہو، معانی مضامین کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کا وہ کلام تھا۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی اس قبیلے کے بڑے شاعر کے اس قصیدے کو لٹکا کے رکھتے تھے اور صبح شام بس اس قصیدے کو پڑھتے رہتے اور سر دھنتے رہتے تھے اور اتراتے رہتے تھے، ناز کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں وہ اتنے لگ گئے کہ دوسرے عظیم کاموں سے وہ بالکل غافل ہو گئے، اعزازی کارناموں سے بالکل رہ گئے۔ فتوحات حاصل کرتے، ترقی حاصل کر کے کچھ نہیں کر سکے، بالکل پیچھے رہ گئے۔ اس پر شاعر نے کہا، الہا بنی تغلیبان کل مکرومہ، الہا بنی تغلیبان کل مکرومہ قصیدۃ قالہا عمرو بن کلثوم، کہ بنی تغلب کو ہر قسم کے اعزازی کام، ترقیات، فتوحات سے محض ایک قصیدے نے غافل کر دیا۔ وہ قصیدہ جو عمرو بن کلثوم نے کہا تھا، لوگ بس اسی کے پڑھنے سر دھل میں رہ گئے اور اپنے آگے کی ترقیات سے غافل ہوئے، محروم ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال بھی وہی ہو رہا ہے تقریباً۔ صرف بڑوں کے کارناموں پر فخر کرو، اس سے خود میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک ان کارناموں سے خود اپنی عملی زندگی میں سبق نہ لے، فکر عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا۔ ہاں، اکابر کے کارناموں کو سنو، ان کی عظمت کو جانو اور ان کی تحریکوں سے وابستہ رہو، ان کے ساتھ وفاداری یہ کریں ہم کہ ہم ان کی تحریک کو تسلسل دیتے رہیں۔ جب بڑوں کے ساتھ ایسی وفاداری ہوتی ہے کہ ان کی تحریک کو ہم تسلسل دیتے رہتے ہیں، ان کے کارناموں کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس سے تاریخ ہماری عظمت کو تسلیم کرتی ہے اور خود بخود ہماری قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔